حکومت نے آپریشن بنیان مرصوص کی اعلیٰ حکمت عملی پر جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ تعیناتی کو نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے۔ اعلامیہ کے مطابق آرمی چیف کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو مارکہ حق میں تاریخی کامیابی ملی۔ جنرل سید عاصم منیر نے مثالی جرأت اور عزم کے ساتھ پاک فوج کی قیادت کی اور مسلح افواج کی جنگی حکمت عملی اور کاوشوں کو بھرپور طریقے سے ہم آہنگ کیا۔ آرمی چیف کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو مارکہ حق میں تاریخی کامیابی حاصل ہوئی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو کی مدت ملازمت پوری ہونے پر ان کی خدمات جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ۔ افواج پاکستان کے افسران، جوانوں، غازیوں، شہداء اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد پاکستانی شہریوں کو آپریشن بنیان مرصوص کے دوران گراں قدر خدمات کے اعتراف میں اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ یہ اعزاز پوری قوم افواج پاکستان خصوصاً سول اور ملٹری کے شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا قوم سے خطاب اور اظہار تشکر۔ کہا، یہ اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم منیر بھی قربان ہیں۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر اللہ تعالیٰ پر شکر ادا کرتا ہوں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور کابینہ کے اعتماد کا بھی شکر گزار ہوں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ملاقات۔ صدر مملکت کو جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کے فیصلے پر اعتماد میں لیا۔ ملاقات میں بھارتی حملوں کے جواب میں پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی پر مسلح افواج کی قیادت اور افواج پاکستان کو سراہا گیا۔ وفاقی وزراء سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، خواجہ محمد آصف اور احسن اقبال بھی موجود تھے۔ صدر مملکت نے کہا، جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے مادر وطن کا کامیابی سے دفاع کیا۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے، کامیاب دفاع وطن اور بہترین حکمت عملی پر جنرل سید عاصم منیر کی قیادت فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کے مستحق ہیں اور صدر مملکت کے جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پانے پر مبارکباد۔ کہا، بھارتی جارحیت کے جواب میں جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے بہترین حکمت عملی سے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ صدر مملکت کی ایئر چیف کو اپنے عہدے کی مدت توسیع پر بھی مبارکباد۔ کہا، ایئر چیف مارشل کی حکمت عملی کی بدولت دشمن کو دندان شکن جواب دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پر مبارکباد۔ کہا، آرمی چیف نے مارکہ حق میں قائدانہ اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی میں جنرل سید عاصم منیر کی دلیری، استقامت اور دانش مندی کا کلیدی کردار تھا۔ جنرل سید عاصم منیر کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال خوبیوں سے نوازا ہے۔ آرمی چیف کی دفاع وطن کے لیے گراں قدر خدمات پر انہیں فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ مارکہ حق کے دوران آرمی چیف سے لے کر ہر سپاہی نے دفاع وطن کے لیے دلیری سے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وفاقی وزراء، چاروں وزرائے اعلیٰ، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، گورنرز اور دیگر کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی ملنے پر مبارکباد۔ کہا، عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا۔ یقین ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نئی بلندیوں تک جائے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ملک اور قوم کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ ایئر چیف کی خدمات جاری رکھنے کا فیصلہ بھی خوش آئند قرار۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ جنرل سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے مستحق تھے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ سید عاصم منیر کی ترقی آپریشن بنیان مرصوص کی قیادت کی کامیابی کا اعتراف ہے۔ مریم نواز نے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ملک اور قوم کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ راجہ پرویز اشرف بولے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دلیری اور دانش مندی کامیابی کا سبب بنی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق اور دیگر نے بھی مبارکباد دی۔ پانی ہمارے لیے ریڈ لائن، بند نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعظم کی مصری صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ کہا، پاکستان علاقائی امن کے لیے جنگ بندی مفاہمت پر قائم ہے۔ وزیر اعظم اور مصری صدر کا غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ بولے، عالمی برادری غزہ میں امداد فراہمی یقینی بنائے۔ امید ہے آئندہ ماہ 2 ریاستی حل پر ہونے والی اقوام متحدہ کی کانفرنس کے بامعنی نتائج برآمد ہوں گے۔ صدر السیسی نے جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم کا کشیدگی کم کرنے میں مصر کے تعمیری کردار پر اظہار تشکر۔ مصری صدر السیسی کا پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ مصری صدر نے وزیر اعظم کی پاکستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی۔ اگر بھارت ٹرمپ کے کردار کا اعتراف نہیں کر رہا تو یہ ان کی اندرونی مجبوری ہے۔
وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ بین الاقوامی قوتوں نے سیز فائر میں کردار ادا کیا. امریکہ، ایران، برطانیہ اور سعودی عرب نے سیز فائر میں کردار ادا کیا. بھارت کی موجودہ حکومت اپنی سیاست بچانے کی کوشش کر رہی ہے. پاک فوج نے جیسے بھارت کو جواب دیا انہیں سیز فائر کی طرف آنا پڑا. بھارت نے کراچی، اسلام آباد سمیت کئی شہروں پر قبضے کی خبریں چلائیں اور بھارت کی طرف سے جو باتیں کی گئیں اب وہ انہی میں پھنس گئے ہیں. بھارت اب اپنی پراکسیز کے ذریعے اس جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہے. آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا عہدہ ملنا تاریخ ساز فیصلہ ہے. کابینہ میں فیصلے کی منظوری کے بعد کئی منٹ تک ڈیسک بجتے رہے. آرمی چیف کو یہ اعزاز دینا وزیر اعظم کا انفرادی آئیڈیا تھا. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل دینے کا قانون آرمی ایکٹ میں موجود ہے. دشمن کے خلاف ملک کے مؤثر دفاع میں پوری قوم شامل تھی. اس معرکے میں آرمی چیف نے نمایاں کردار ادا کیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر اس معرکے کے روح رواں تھے. کابینہ فیلڈ مارشل دینے کا فیصلہ کر سکتی ہے. پوری قوم چاہتی تھی کہ جنرل سید عاصم منیر کو اعلیٰ ترین اعزاز دیا جائے. اعزاز ملنے سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مدت ملازمت پر فرق نہیں پڑے گا. فیلڈ مارشل کا اعزاز جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. پاکستان کی مسلح افواج نے معرکہ حق میں ملک کا مؤثر دفاع کیا. پاکستان اور بھارت کے درمیان پس پردہ مذاکرات کا عمل جاری ہے. یہ مذاکرات ڈی جی ایم اوز کی سطح پر ہونے والی بات چیت کے علاوہ ہیں اور جلد ان کے مثبت نتائج سامنے آنے کی توقع ہے. چین پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ میں ساتھ دے گا. چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات میں گفتگو. چینی وزیر خارجہ کے مطابق وانگ ای نے کہا چین پاکستان بھارت کے درمیان پائیدار امن کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے. چین پاک بھارت تنازعات بات چیت سے حل کرنے کی کوششوں اور مذاکرات کے ذریعے اختلافات کو مناسب طریقے سے نمٹانے کا خیر مقدم کرتا ہے. جامعہ دیر پا جنگ بندی کے حصول اور بنیادی حل تلاش کرنے کی حمایت بھی کرتے ہیں. چین پاکستان کو صنعت، زراعت، توانائی، معدنی ذخائر کے شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہیے. چین پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف تعاون میں بھی اضافہ کرنا چاہیے. اس سے پہلے اسحاق ڈار سے چینی کمیونسٹ پارٹی کے وزیر یو جیان چاؤ کی وفد سمیت ملاقات ہوئی جس میں سیاسی جماعتوں کے درمیان روابط مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا. حکومت کی مشکلات میں اضافہ. آئی ایم ایف نے مطالبات کی نئی فہرست تھما دی. آئندہ مالی سال پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگے ہونے کا امکان. حکومت کی پیٹرولیم مصنوعات پر کاربن لیوی لگانے کی تیاری. آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت میں پیٹرولیم مصنوعات پر ₹5 کاربن لیوی عائد کرنے پر اتفاق. آئندہ مالی سال فی لیٹر پیٹرولیم لیوی ₹100 سے زائد کرنے کی تجویز. استعمال شدہ گاڑیوں پر نئی گاڑیوں کے مقابلے میں 40% زیادہ ٹیکس عائد ہوگا. آئی ایم ایف کا سابقہ فاٹا اور پاٹا کے لیے دی گئی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے اور کھاد پر جنرل سیلز ٹیکس کی عمومی شرح نافذ کرنے کا بھی مطالبہ. آئی ایم ایف نے گاڑیوں کی کمرشل امپورٹ پر پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا. وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ 3 سال سے 5 سال کی پرانی گاڑیاں امپورٹ کرنے کی اجازت ہوگی. گاڑیوں کی امپورٹ سے مقامی آٹو انڈسٹری کو بڑا دھچکا لگ سکتا ہے اور گاڑیوں کی امپورٹ سے خریداروں کو گاڑی سستی میسر ہوں گی. مقامی پارٹس مینوفیکچررز کے لیے بھی انڈسٹری میں مشکلات بڑھیں گی. وزیر اعظم شہباز شریف آج آزاد کشمیر کا دورہ کریں گے. وزیر اعظم دارالحکومت مظفر آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق سے ملاقات کریں گے. وزیر اعظم بھارتی جارحیت سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے. شہباز شریف کا لائن آف کنٹرول پر اگلے مورچوں کا دورہ بھی متوقع ہے. وزیر اعظم کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کریں گے. وزیر اعظم کے دورے میں دفاعی حکام اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بریفنگ دیے جانے کا امکان. ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو سے چینی سفیر کی ملاقات. آئی ایس پی آر کے مطابق دفاعی تعاون اور خطے کی جیو اسٹریٹجک صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی. ابھرتے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط اور مشترکہ حکمت عملی پر زور. علاقائی سلامتی کے پیش نظر عملی تیاری اور فوری ہم آہنگی ناگزیر قرار. چین اور پاکستان کے درمیان دفاعی اشتراک کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. آپریشن سندور میں ہزیمت اٹھانے کے بعد بھارت سفارتی محاذ میں بھی ناکام. عالمی جریدے ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق مودی نے سفارتی سطح پر ساکھ بحال کرنے کے لیے جو وفد تشکیل دیا وہی اختلافات کا شکار ہو چکا. وفد کے اراکین کی مودی حکومت پر شدید تنقید. اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے سوال اٹھایا گیا ہے کہ وفد میں تمام جماعتوں کی نمائندگی کیوں نہیں. متعدد سیاسی رہنماؤں نے اس وفد کا حصہ بننے سے انکار کر دیا. اپوزیشن رہنما سنجے راوت کے مطابق مودی سرکار سفارتی کمیٹی سے بھی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی جانب سے بھیجے گئے نام بھی مودی سرکار نے مسترد کر دیے. دفاعی ماہرین کا کہنا
کہنا ہے کہ بھارت اپنی گرتی ساکھ دوبارہ بحال کرنے کے لیے وفود مختلف ممالک میں بھیج رہا ہے، جس کا اب کوئی فائدہ نہیں۔